ہندو سبزی پہ 100 سال زندہ رہتا ہے کہ نہیں رہتا؟ صرف یہ فرق پڑتا ہے کہ 4 شادیوں کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے. تو فی الحال ایک پہ گزارا کر لو. جو گوشت کھائے گا نا اس میں کیا ہوگا اس کو, یہ پھر میرا بیان سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گے, اس لیے ہم گوشت کی ترغیب دیتے ہیں. سبزی خور کو سمجھ میں, ابھی جو خربوزے کھائے گا اس کو 4 شادیاں کہاں سمجھ میں آئیں گی, سمجھ میں نہیں آ رہا. ہندو لوگ کہتے ہیں نا کہ جب سبزی کھا کے بھی انسان 100 سال زندہ رہ سکتا ہے, یہ ہندوؤں کی ڈبیٹ نہیں کہ بھائی 100 سال تک ہندو رہیں. ان کے پنڈت دیکھ لو, ان کے جو بھی ہوتے ہیں, مجھے تو نام بھی نہیں آتے. مہاراج, ایک اس دن مجھے پتہ چلا ایک صاحب تھے مہاراج تھے, تو یہ لوگ 100 سال زندہ رہتے ہیں سبزی کھا کے. تو یہ کہتے ہیں آپ جانوروں کو کاٹتے کیوں ہو, ظلم کیوں کرتے ہو گوشت کھانے کے لیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ہم ہندوؤں کو کہتے ہیں کہ ایکچولی آپ سمجھ نہیں پا رہے ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں. آپ دیکھو, صرف لمبی عمر یہ ایک مقصود نہیں ہے. اس نے کہا تھا نا ٹیپو سلطان نے, شیر کی 1 دن کی زندگی, میں ہندوؤں کو گیدڑ نہیں کہہ رہا کہیں توہین نہ سمجھیں آپ, یہ صرف اس کی ایک مثال ہے کہ شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے. 1 دن میں زندہ رہو شیروں کی طرح, تو یہ گیدڑ کی طرح 100 سال زندہ رہنے سے بہتر ہے. تو اسلام نے گوشت اس لیے کھلایا ہے کہ آپ 40, 50, 60, 70 جو بھی آپ کی ایج ہے اس حساب سے زندہ رہیں. لیکن جب آپ گوشت کھائیں گے تو میدان جنگ میں لڑیں گے آپ. گوشت خور لڑتا بہت خاندانی طریقے سے, کیونکہ جتنے لڑاکا جانور ہیں نا سب کی خوراک گوشت ہے. پتہ ہے آپ کو بکریاں لڑتی ہیں, کبھی دیکھ رہا بکری نے ایسی فائٹ کی بھاگتے ہوئے چیر پھاڑ کر دیا اس کو, گھاس کو دیکھا؟ خرگوش کو دیکھا آپ نے کبھی غراتے ہوئے آیا اور رکھ کے لگایا, کچھ نہیں بیچارہ. بھیڑ دمبے کو دیکھا کبھی؟ بولو نا کیا ہو گیا. لیکن جو گوشت کھاتے ہیں, بلی گوشت کھاتی ہے, کیسی دم موٹی ہو جاتی ہے اس کی جب غصہ آتا ہے. 2 گھنٹہ تو ڈیبیٹ ہوتی ہے اس کی بلیوں سے, لڑائی پہ. 2 بلیوں کو لڑتے ہوئے دیکھ لو, آدمی کہتا ہے یا تو لڑو یا نکلو یہاں سے, ٹائم ویسٹ نہیں کرو ہمارا. ایسا ہی ہوتا ہے نا, ڈائلاگ کافی دیر تک چل رہے ہوتے ہیں. میں تیرے کو نہیں چھوڑیں گے, تو ہے کس, تیرے میں دم کتنا ہے, یہ بہت دیر تک نا. کیوں؟ دونوں کو پتہ ہوتا ہے بھائی اگر فائٹ شروع ہو گئی نا تو یہ بکریوں والی فائٹ نہیں ہوگی. بکریاں نہیں ایسے ڈیبیٹ کرتی, بکری آئے گی ٹکر مار کے چلی جائے گی, بس ان کو پتہ ہے بس اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. بلوں کو پتہ ہے کہ لڑائی ہو گئی تو دونوں میں سے ایک کا جنازہ اٹھ سکتا ہے, اس لیے وہ لڑائی سے پہلے مذاکرات, دھمکیوں پہ کام چلاتے ہیں. او تیری ایسی کی تیسی ہو گئی, چل یہاں سے دمیں گھما کے نا موٹی کر کے. میں نے دیکھا ایک پرانا واقعہ, ایک بلی گوشت کھا رہی ہے, کتے نے دیکھ لیا, کتا وہاں آ گیا, وہ کتے پن پہ اتر آیا. اسے پتہ ہے کہ یہ بلی کا حصہ ہے, یہ میرا حصہ نہیں ہے. لیکن کتا جب قریب آیا ہے تو بلی نے تو پہلے تو غرانا شروع کیا, وہی ہے میں تیری, کیونکہ دونوں گوشت خور ہیں, ان کو پتہ ہے فائٹ ہوئی تو بڑی خاندانی قسم کی فائٹ ہوگی. بلی نے پہلے آرام سے سمجھایا کتے کو, دیکھ چلا جا, کتے پن پہ نہ اتر, یہ مجھے دیا گیا ہے گوشت, میرا ہے, میرے بچوں کا حق ہے اس میں کھاؤں گی, اپنے بچوں کو کھلاؤں گی. شرافت سے سمجھایا, نہیں سمجھ میں آیا. کتا اور قریب آیا, بلی کی دم اسی حساب سے, جتنے انچ کتا قریب آ رہا تھا بلی کی دم اسی حساب سے موٹی ہوتی جا رہی تھی. یہ سائن ہوتا ہے کہ میں فارم میں ہوں. جیسے ہی کتا قریب پہنچا ہے نا, اتنی زور سے بلی نے اس کے تھپڑ مارا ہے کہ وہ چیختا ہوا بھاگا. مجھے اندازہ ہوا, میں نے کہ دیکھو طاقتور کتا ہے, کمزور کیا ہے بلی, لیکن حق پر ہونے نے بلی کو ایسی موٹیویشن دی ہے, اور کتے کو پتہ ہے کہ میں حق پر نہیں ہوں, لہذا اس میں بہادری پیدا نہیں ہو رہی. حالانکہ کتا تو 2 منٹ میں بلی کو چیر پھاڑ کر کے مار دے, لیکن کتے کو پتا تھا کہ میں کتے پن پہ اترا ہوا ہوں, لہذا اس کو موٹیویشن نہیں مل رہی تھی بلی پہ حملہ کرنے کے لیے. تو اس سے پتہ چلتا ہے آپ بعض دفعہ کمزور ہوتے ہیں لیکن حق پر ہوتے ہیں. اس حق پر ہونے نے آپ کی دم میں آگ لگا دی ہوتی ہے.
آگ بھر دی ہوتی ہے. سامنے والا پاورفل ہوتا ہے لیکن اسے پتا ہے کہ میں حق پر نہیں ہوں. اس باطل پر ہونے نے اس کے حوصلوں اور جذبوں کو پس کر دیا ہوتا ہے. حق پر جب انسان ہوتا ہے کمزور ہونے کے باوجود لڑتا ہے, جب باطل پر ہوتا ہے تو پاورفل ہونے کے باوجود بھی اس کا دم نکل رہا ہوتا ہے. ایک کتے بلی سے ہم نے سیکھا ہے, اور اللہ نے یہ جانوروں کو پیدا اس لیے کیا انسان سیکھے, ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. میں وہ بات مکمل کر دوں جو گوشت والی, کہ گوشت ہم کیوں کھاتے ہیں. ایک تو میدان جنگ میں لڑتا کون ہے, جو گوشت خور ہے وہ لڑتے ہیں. دوسرا, ہندو جب یہ کہتے ہیں 100 سال جیو گے سبزی کھا کے, تو ہم کہتے ہیں بھائی ہمیں 100 سال جینا ہے لیکن تمیز سے جینا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے نسل بھی بڑھانی ہے اپنی. نسل ہماری اسپیڈ سے بڑھے گی سبزی کھا کے نہیں بلکہ گوشت کھا کے. ہم فیملی پلاننگ والوں کے منصوبوں کو نہیں مانتے. میرے جب بھی یہ بچے کی زیادہ ہونے چاہیے اس پر بیان جاتا ہے نا, لبرل لوگوں کی طرف سے بہت مذاق اڑایا جاتا ہے, نیگیٹو کمنٹس ہوتے ہیں. ایک نے, کل میں پڑھ رہا تھا اپنے کمنٹس, ایک نے لکھا ہاں زمین کو بھر دو بچوں سے, جگہ ختم کر دو. زمین کو بچوں سے بھر دو, جگہ ہی ختم ہو جائے. جگہ زمین پہ اتنے آرام سے ختم ہونے والی نہیں ہے. قرآن کے الفاظ دیکھو, وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. یہ آیت تو ہے ہجرت کے بارے میں, لیکن یہ اس کے مفہوم سے عموم ثابت ہوتا ہے. یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا, زمین میں نکل کے دیکھو بہت وسعت نظر آئے گی. زمین ابھی ہزاروں کلومیٹر لمبے لمبے جنگلات ہیں, صحرا ہیں, اتنی زمین. اب صرف ایک بلوچستان کی زمین ایسی ہے کہ پورا پاکستان وہاں سما جائے نا, پھر بھی بہت زیادہ حصہ خالی رہے گا اس کا. آپ کا ایک صوبہ بھی نہیں بھرا ابھی. کنویں کا مینڈک پتہ ہے نا کسے کہتے ہیں, جو کنویں میں رہ کے سمجھتا ہو بس یہی ہے کائنات. ان لبرل لوگوں سے کہتا ہوں ذرا نکل کے دیکھو. اصل میں دیکھتے ہیں مگر آنکھیں اندھی ہوتی ہیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے, آنکھیں اندھی نہیں دل اندھے ہوتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. آنکھیں اندھی نہیں ہوتی, وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں چھپے ہوئے ہیں. اتنی بڑی زمین ہے, اتنی مسقط. میں گیا عمان, بندے شاٹ ہیں, زمینیں ہی زمین, اتنے بڑے بڑے اربوں کے گھر, ہزار گز کے تو لازمی گھر ہیں. بادشاہ کی طرف سے ڈبل اسٹوری یا ٹرپل اسٹوری پر پابندی ہے. کیوں؟ وہ کہہ رہا ہے اتنی بڑی زمین کا کرنا کیا ہے, پھیلو نا, بھرو تو صحیح اس کو. اور 15 بچے اربوں کے پیدا ہوتے ہیں. 1000 سال سے مسقط کو بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں, 5% یا 10% بھی نہیں بھرا ہوگا اب تک. اتنی بڑی زمین ہے. اللہ نے جب زمین کو بنایا تو اللہ کو پتا تھا پہلے سے, وقدر فیہا اقواتہا. اللہ کہہ رہے ہم نے انسان سے پہلے انسان کی ضرورتوں کا سامان زمین میں پہلے پیدا کیا ہے کہ کتنی اسپیس چاہیے, کتنے بچے پیدا ہوں گے, اور ان کی کتنے خوراک کے ذخیرے زمین میں دفن کرنے ہیں. عزت دار میزبان وہ ہوتا ہے جو مہمان کے آنے سے پہلے گھر میں گنجائش بھی دیکھتا ہے کہ میرے جو ہے نا وہ مہمان خانے میں 100 افراد بیٹھ بھی سکتے ہیں کہ نہیں سکتے. مہمان 200 بلا لیے اور آپ کی بیٹھک میں 5 آدمیوں کے سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے, تو یہ میزبان پر تانا ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. تو اللہ کہتے ہیں ہم نے انسان کے دنیا میں, اور بلکہ الٹا ہوتا کیا ہے, 100 آدمی آئیں گے نا تو کھانا 150 کا پکوایا جاتا ہے. یہ ایک انسان جیسے میزبان جس کا ضرب چھوٹا, وہ اتنی کھوپڑی استعمال کر رہا ہے. جس خدا نے اس زمین کو انسانوں کے لیے بنایا اس کو نہیں شعور کہ کتنی بڑی زمین ہونی چاہیے, اس میں کتنے خزانے دفن ہونے چاہیے. اصل میں یہ ساری دہریت اور الحاد کے پیداوار ہے یہ نظریے. جب وہ کہتے ہیں نا آٹومیٹیکلی خود بخود ہو رہا ہے, خود بخود جو کام ہوتا ہے اس میں کبھی بھی کچھ الٹا ہو سکتا ہے. ہم کہتے ہیں خود بخود نہیں ہے, بنانے والے نے زمین کو بنایا, اس نے انسانوں کو بث منہما رجالا کثیرا. انسان اللہ کی مخلوق پہلے ہے, آپ کی اولاد بعد میں ہے. کافر کہتا ہے یہ میرا بچہ ہے میں پالوں گا. ہم کہتے ہیں تیرا بچہ ہے لیکن مخلوق اللہ کی ہے, تجھے بھی اس اللہ نے پالا, اس بچے کو بھی کون پالے گا. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو تھوڑی اپنی بیوی کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کرتا ہے, بچے کی ماں پیدا وہ خدا کرتا ہے جس نے بچے کو پیدا کیا. پیدا کر کے بتا دیتا ہے کہ اس کی ذمہ داریاں اور اس کی ضرورتیں پوری کرنا میرا کام ہے.
تو اس لیے جو لبرل لوگ ہیں نا, ان کو مولویوں کے بچوں سے بڑی تکلیف ہوتی ہے, اتنے بچے ہو گئے, ہوئے آبادی بڑھ رہی ہے, تمہارا نہیں کھائیں گے انشاءاللہ, بے فکر رہو, زمین میں قحط نہیں پڑنے دیں گے انشاءاللہ, اس لیے کہ یہ جوان ہیں, جوان ہوں گے کل. اور جہاں جوانوں کا ریشو زیادہ ہوتا ہے, بوڑھوں کا ریشو بولو کم ہوتا ہے. اس کا مطلب ارننگ کے ذرائع زیادہ اور کھانے والے کم. یہی چیز ملک میں اور خاندانوں میں ترقی کا ذریعہ بنتی ہے. جس گھر میں کمانے والے زیادہ ہوں, کھانے والے کم ہوں, وہ گھر خوشحال گھرانہ ہوتا ہے. جس گھر میں کمانے والے مارکیٹ سے شارٹ ہوں, کھانے والے زیادہ ہوں, وہ غربت کا شکار ہوتا ہے.